خوش آمدید خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہو ناروا لٹریری سوسائٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان ناروا والا۔ آج کے اس گفتگو میں بات کرنا چاہوں گا محترم محمد راشد بیگ صاحب کے ساتھ۔ بیگ صاحب جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف ریونیو سے بحیثیت نائب تحصیلدار ریٹائر ہو گئے ہیں۔ کھڈپورہ لطیف آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت کالیبن میں ان کا رہنا ہے۔ علم و ادب کے ساتھ کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آئے جانے ان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کے بارے میں۔ محترم استقبال ہے آپ کا ناروا لٹریری سوسائٹی۔ آپ کا بھی استقبال ہے۔ سب سے پہلے رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شروع سے آپ بتائیں کہ ابتدائی دور جو آپ کا گزرا ہے، کہاں پہ آپ کی جو پرورش اور کہاں پہ آپ جنمے ہیں اور اپنے والدین جو حضرات ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ آپ گفتگو کریں۔ جی، میرا جنم جو ہوا ہے وہ کھڈپورہ، جس کو بعد میں لطیف آباد کہا جاتا ہے، اس میں ہوا ہے۔ جی، تو ابتدائی تعلیم جو میں نے 5ویں تک حاصل کیا ہے وہ اسی کالیبان میں جہاں آج میں رہتا ہوں یہیں سے حاصل کی ہے، گورنمنٹ اسکول میں۔ گورنمنٹ اسکول میں۔ اس وقت مولوی عبدالکریم بیگ صاحب جو گورنمنٹ ٹیچر تھے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ کہاں کے تھے؟ وہ کھڈپورہ کے ہی تھے اور سلیم صاحب کے اور سلیم صاحب کے چچا تھے وہ۔ اوکے، مولوی عبدالکریم بیگ صاحب۔ جی جی، یہ کون سا سال تھا؟ یہ تو میرے خیال میں کافی سال ہو گئے اس کو، 66 کی بات ہے۔ اوکے، تو اس وقت میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ جی جی۔ 5ویں کے بعد میں لری ڈورا ہائی اسکول میں تھا، وہاں محترم سلیم بیگ صاحب جو تھے وہ میرے استاد رہے ہیں، ان سے حاصل کی ہے تعلیم۔ اچھا، 6ٹھی جماعت میں آپ نے وہیں پہ؟ جی، 6ٹھی سے میں پھر لری ڈورا ہائی اسکول میں پڑھا ہے میں نے وہاں۔ جی جی۔ تو اس کے بعد 10ویں تک پڑھا ہے، 10ویں میں نے وہیں سے پاس کیا، لیکن 10ویں سے آگے میں کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو گھریلو حالات تھے، معاشی حالات تھے، وہ بہت ابتر تھے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جی۔ تو میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھا ہے۔ میٹرک کے بعد صرف 2 کلاسز میں نے اور پڑھی ہیں جو پرائیویٹ طور پر میں نے پڑھی ہیں۔ وہ یہ کون سی کلاس تھی؟ یہ مطلب اس وقت اس کو TDC بولتے تھے، PUC TDC، یعنی 12ویں جماعت تک۔ 11ویں 12ویں جماعت؟ 12ویں جماعت۔ یہ پرائیویٹ میں نے۔ یہ کون سے سال میں آپ نے کمپلیٹ کیا؟ یہ میں نے کی ہے 75 میں نے میٹرک کی ہے۔ جی۔ تو لگ بھگ 76 میں کی ہوگی۔ جی 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 جی۔ تو اس کے بعد پھر بچپن سے ہی یعنی ہمارے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے، میں تو روزگار بھی کوئی ویسا نہیں تھا، تو پھر میں نے مختلف کام شروع کیے تاکہ گھر کو کچھ سپورٹ کر سکوں، میں گھر کے حالات کو کچھ بہتر کر سکوں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ وہ بھی مزدور پیشہ تھے۔ جی۔ تو پھر ان کے ساتھ کرتا رہا۔ پھر اسی اثناء میں فارم بھی بھرتا رہا، نوکری کے لیے فارم بھی بھرتا رہا، 1-2 جگہ فارم بھرے، تو لیکن بعد میں شاید قسمت کو منظور یہی تھا کہ پھر ریونیو میں بحیثیت ملازم لگ گیا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں۔ تو پہلے پٹواری بنا، پھر اس کے بعد گرداور پوسٹ ملی، پھر اس کے بعد نائب تحصیلدار ریٹائر ہو گیا میں۔ تو کتنے سال آپ نے ڈپارٹمنٹ آف ریونیو میں دی؟ میں نے 36 سال سروس کی ہے۔ کہاں پہ اس وقت آپ نے وہ زمانے میں جو ڈیوٹی ہے؟ پہلی پوسٹنگ میری جو تھی وہ اوڑی میں ہوئی ہے۔ اوڑی کس جگہ؟ اوڑی میری ہوئی ہے بلکوٹ، اس جگہ کو بولتے ہیں بلکوٹ سلیکوٹ وغیرہ اس سائڈ میں۔ پھر پوری اوڑی میں ہی میں بدلتا رہا، کیونکہ اوڑی میں 18 حلقے ہیں، حلقے کے لیے 1 پٹواری ہوتا ہے۔ پھر ان 18 حلقوں میں لگ بھگ میں نے 10 حلقوں میں تو اوڑی میں ہی ڈیوٹی دی ہے، 2 سال 3 سال 2 سال 3 سال۔ پھر اس کے بعد جب گرداور بنا تو مجھے چاڈورا سیٹلمنٹ میں بھیج دیا گیا، سیٹلمنٹ میں ایز گرداور۔ تو پھر وہاں 4-5 سال سروس کی ایز گرداور۔ اس کے بعد میں نائب تحصیلدار بن گیا۔ پھر نائب تحصیلدار واپس بھی میں بونیار میں رہا، پھر اس میں ہیون میں رہا، چندوسا میں رہا، اور اس کے بعد ہندواڑہ میں رہا ایز نائب تحصیلدار، اور پھر وہیں سے ریٹائر ہو گئے۔ چونکہ آپ نے بات کی جناب ہائر سیکنڈری لری ڈورا، اس وقت ہائی اسکول تھا۔ جی، ہائی اسکول۔ تو وہاں سے آپ نے ابتدائی دور جو ہے 6 سے لے کر 10ویں جماعت تک، اس وقت کے حالات بتائیں کہ اس وقت جو استاد جو ہوا کرتے تھے وہاں پہ اس اسکول میں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلڈ بتائیں کہ کون سے استاد محترم وہاں پہ؟ اس وقت تو جو اساتذہ کرام صاحبان تھے، اگر دیکھا جائے تو ان اساتذہ کرام میں اور آج کے اساتذہ کرام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جی۔ وہ بہت محنتی تھے،
بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، ہمدردی سے سکھانے والے تھے. تو آج کے استاد جو ہیں یہ صرف وقت گزاری کرتے ہیں، باقی ان میں وہ بچوں میں وہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے جو بچے آگے جا کر کسی مقام پہ پہنچے. اب جو بچہ خود بخود ہی کسی قابل بن جاتا ہے تو بن جاتا ہے، ادروائز عام بچے جو ہیں وہ اس قابل نہیں بنتے ہیں. اس وقت کے جو اساتذہ کرام تھے وہ بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ ہمارے محترم عبدل کریم بیگ صاحب جو ٹیچر تھے وہ اتنا کرتے تھے کہ وہ صابن گھر سے لاتے تھے اور یہاں نالے پہ، یہاں نالا ایک گزرتا ہے، اس پہ بچوں کا سر دھلاتے تھے خود ہی. جی اپنے کالے بن میں؟ کالے بن میں. یہ کس نالے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نالا کالے بن میں اس وقت، اس میں پانی ذرا زیادہ تھا اس وقت. کون سا نالا بولتے ہیں اس کو؟ نالا ہی بولتے ہیں اس کو، نالا ہی نام ہے. اوکے. زیارت والا نالا بولتے ہیں اس کو. تو اس میں جس بچے کا سر میلا ہو اس بچے کا سر دھلاتے تھے، منہ دھلاتے تھے، یعنی اتنا وہ بچے کے ساتھ کیئر کرتے تھے. اور آج کے دور میں تو وہ مفقود ہے. آج تو صرف وقت گزاری کے لیے بچے بھی جاتے ہیں اور استاد بھی وہ محنت نہیں کرتے جو پہلے زمانے میں استاد کیا کرتے تھے. وہ محنت آج کے دور میں نہیں. تو کیا فرق ہے آپ کو، کیا فرق لگتی ہے آپ کو کہ اس وقت جو سلیبس ہوا کرتا تھا یا آج کے؟ کیونکہ اس وقت جو تھی جو سلیبس میں پرشین بھی ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اور حکایات جو پڑھا کرتے تھے اس وقت، تو حکایات کا ایک اہم رول بنتا کردار سازی یا مطلب بچے کی جو اخلاقی جو مطلب کہ استاد پہ بھی اس کا ایک تربیت جو تھی، جو اثر رہتا تھا. اخلاقی تربیت دیکھیں تو بچوں پہ بھی ایک اثر رہتا تھا حکایات جب پڑھا. اس وقت کا جو سیلبس تھا اور آج کا جو سیلبس ہے اس میں بھی فرق ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہے. جو اس وقت کا سیلبس تھا وہ ایک سبق آموز چیزیں، ہر چیز سبق آموز تھی، اس میں ہر چیز ہی سبق آموز تھی. اسے کچھ نہ کچھ پڑھ کے انسان اخذ کرتا تھا. اور آج کا سیلبس جو ہے صرف یہ ایگزام پاس کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز حاصل ہونے والی اتنی زیادہ نہیں ہے. صرف ایگزام دے کر ایگزام پاس کر لو تو بس اتنی چیز ہے. اس وقت کا جو سیلبس تھا وہ تربیت کے لحاظ سے ایک بچے کی تربیت بھی کرتا تھا. وہ سیلبس جو تھا اس وقت کا سیلبس، اور اس میں ایسی حکایات تھی، ایسی کہانیاں تھیں اس میں جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا اور جو آگے جا کر زندگی میں انسان کو ان تجربات کو اپنے طور پر استعمال کرنے کا موقع بھی ملتا تھا ان کو. اب آپ اپنے آبائی گاؤں کے کھڑپورہ کے بارے میں بتائیں کہ کھڑپورہ سے لے کر جو لطیف آباد بن گیا جی ود دا پیسج آف ٹائم، محترم جو پروفیسر لطیف صاحب تھے ان کے نام پہ ان کا اس گاؤں کا نام پڑا. تو اس حوالے سے بتائیں، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اس وقت جو ہے مجبوراً پھر آپ کو شفٹ کرنا پڑا، یہاں مائگریشن کرنی پڑی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا منظر کیسا تھا اس وقت؟ آپ کس عمر میں تھے اس وقت اور کیسا حالات کیسے ہوئے؟ اس وقت کے جو حالات تھے اس وقت بھی ہمارے کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن اس وقت میں بحیثیت ملازم لگا ہوا تھا. کچھ 1 سال گزر گیا تھا مجھے اس وقت ملازمت کرتے ہوئے. تو ہمارا جو مکان تھا، ایک ہمارا مکان ہی نہیں گیا، اس میں اور بھی چند مکان گئے. اس وقت لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اسی لینڈ سلائڈنگ میں ہمارا مکان بھی جو ہے وہ بھی اسی میں چلا گیا، لینڈ سلائڈنگ میں ہی. اس میں کافی چیزیں ضائع بھی ہو گئی. تو اس لینڈ سلائڈنگ کے بعد پھر ہم 1-2 سال وہاں چھوٹا جیسا مکان، 1-2 کمرے کا مکان بنا کر ہم نے گزارا کیا. ٹیمپریری تھا وہاں. اور اس کے بعد زمین کی تلاش کرتے رہے ادھر ادھر. تو پھر قدرت کو یہ منظور تھا کہ یہاں ہی ہمارا کچھ رہنے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، تو یہ جگہ ملی رہنے کے لیے، تو یہاں ہی رہے. اور رہنے کے لیے تو اور جگہیں بھی تھی اس وقت، لیکن اس وقت میں اپنے والد اور والدہ کے لیے اپنے اس آبائی علاقے کو چھوڑ، کیونکہ یہاں سے کھڑپورہ تک صرف 20 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ راستہ نہیں ہے. تو چونکہ ان کو اپنے علاقے سے لگاؤ تھا، اس لیے اٹیچمنٹ تھی، ایک ذہنی ایک لگاؤ تھا اپنے علاقے سے. تو اس لیے میں کہیں دور دراز جانے کے بجائے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ نزدیک پر ہی آس پاس ہی رہے، جس سے ریلیٹیو آ بھی سکیں، جا بھی سکیں، وہ بھی آ سکیں، جا سکیں. تو اسی وجہ سے پھر میں نے یہاں نزدیک ہی. اپنے والدین کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا نام تھا؟ جی میرے والد کا نام محمد امین بیگ تھا اور میرے دادا کا نام رحیم اللہ بیگ تھا. جو رحیم اللہ بیگ صاحب تھے، پہلے اپنے دادے کا ذکر کروں گا میں. جی. وہ تو ایک اعلیٰ پایہ کے شاعر تھے، اعلیٰ پایہ کے شاعر تھے. ان کی شاعری جو تھی وہ بہت مقبول تھی، لوگوں میں بھی مقبول تھی. اور ان کی سیحرفیاں جو ہیں، 2 سیحرفیاں انہوں نے لکھی ہیں. سیحرفی ایک
پہاڑی زبان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو سیرفی بولتے ہیں. تو وہ انہوں نے 2 سیرفیں لکھی ہیں. پبلش ہو گیا تھا؟ پبلش تو وہ نہیں ہوئی، لیکن اس کو اقبال ملنگامی جو تھے وہ انہوں نے گایا بھی ہے اس کو ریڈیو پر. جی، اقبال ملنگامی صاحب نے. اور یہ کون سا تخلص وغیرہ رکھتے تھے؟ تخلص ان کا کوئی خاص نہیں تھا، تخلص کوئی خاص نہیں. رحیم اللہ بیگ بولتے تھے، انہوں کا کوئی تخلص نہیں تھا. لیکن انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے کیونکہ وہ فارسی جانتے تھے، اردو میں بھی لکھا ہے اور پہاڑی میں بھی لکھا ہے. وہ آج ان کا جو مسودہ ہے، جو کچھ ہے، وہ آج سلیم صاحب کے پاس ہے. انہوں نے لیا، انہیں کچھ ضرورت پڑ گئی تھی تو انہوں نے وہ لیا، ان کے ہی پاس ہے اس وقت، اس ٹائم میں بات کر رہا ہوں. وہ میں نے دیا 6-7 مہینے پہلے، ان کے ہی پاس ہے. وہ کون سی زبان میں؟ وہ پہاڑی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی ہے اور فارسی زبان میں بھی ہے. تو اس کے بعد میرے والد صاحب جو تھے وہ تو محنت مشقت کرتے تھے. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، 6 تھے ہم. تو ہمارے پالانے کے لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، صرف محنت مشقت ہی کر کے ہمیں پالا کرتے تھے. اس لیے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح دے سکے. لیکن شوقیہ طور پر وہ بھی تھوڑا بہت لکھتے تھے، شوقیہ طور پر. تو لیکن ان کا کوئی کتاب وغیرہ، کوئی ایسا کتابچہ وغیرہ شائع نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ان کا موجود ہی ہے. کسی کاغذ پہ لکھا، وہ کاغذ گیا کہیں اور چلا گیا تو مطلب ضائع ہو گیا. اس طرح ان کا کوئی ذاتی کلام نہیں ہے. لیکن ہمارے دادا جی کا ہے، وہ سلیم صاحب کے پاس ہے. اس وقت بھی ہمارے دادا جی کا کلام ہے اس وقت بھی. آپ بتائیں کہ چونکہ بات ہوئی 1992 میں جو لینڈ سلائڈنگز ہوئی وہاں پہ، اور بہت سارے گھرانے جو ہے تتر بتر ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے. تو اس وقت مطلب کچھ لوگ ادھر چندوسا رہتے ہیں، کچھ بارہمولہ میں رہتے ہیں. تو کیسے اس وقت بھی آپ بہت سال ہو گئے، تو تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ 32-34 سال ہو گئے. جی. تو کیسے کنیکٹڈ ہو آپ اس وقت؟ جو بیگ خاندان، ان کا ایک بہت کنٹریبیوشن بھی ہے، اور پہلے زمانے سے یہ خاندان جو پڑھا لکھا ہوا، پڑھا لکھا اس وجہ سے ہے. پڑھے لکھنے کی ایک بات ہے کہ کھڈپورہ میں تعلیم کافی ہے، خاص کر کے بیگ خاندان میں. تو اس کی وجوہات جو یہ ہیں کہ باقی علاقہ جات کی نسبت وہاں ہمارے جو نانا صاحب تھے وہ اڑی کے رہنے والے تھے. ان کا نام مولوی غلام مرتضیٰ بیگ تھا. وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے 8 بچے ہیں، ان میں 3 بچے ان کے یہاں رہتے تھے. ایک ہو گیا جناب حنیف بیگ صاحب، دوسرے ہو گئے لطیف بیگ صاحب، اور تیسرے ہو گئے محیب اللہ بیگ صاحب. یہ لطیف بیگ صاحب ان کی بات کا پروفیسر لطیف بیگ صاحب، اور حنیف صاحب یہ بھائی ہیں. یہ آپ کے نانا جان تھے؟ نہیں، یہ میرے ماموں تھے. آپ کے ماموں؟ میرے ماموں تھے. تو ادھر کیسے؟ وہ تو اوڑی میں رہتے تھے. لیکن ان کی زمین وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کھڈپورہ کی پوری زمین ان کی ہمارے نانا کی تھی. پھر جب زرعی اصلاحات قانون بنا تو اس وقت یہ قانون بن گیا کہ جو زمین جس کے پاس بطور ٹینٹ ہے، کاشتکاری میں ہے، وہ زمین اس کو بطور ملکیت کنورٹ ہو گئی اس میں. تو اس میں پورے گاؤں کو ہی وہ زمین ڈسٹریبیوٹ ہوگی. کسی کے پاس 20 کنال تھے، 20 گئے. کسی کے پاس 18 تھے، 18 گئے. 16 تھے، 16 گئے. پھر وہ سب ہو گئی. اور ان کے اپنے جو 3 بچے تھے ان کو بھی جو ان کے قبضے میں تھی وہ تو ان کی تھی، تو ان کی ہی رہی وہ زمین. جو ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے پاس تھی وہ کنورٹ ہو گئی. لیکن جو حنیف صاحب اور لطیف بیگ صاحب جو 2 بھائی تھے، یہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اور سلیم صاحب کے والد صاحب جو تھے اور ان کے وہ چچا صاحب جو تھے مولوی عبدالکریم بیگ صاحب، وہ بھی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اس وجہ سے کھڈپورہ میں تعلیم جو ہے انہی کی وجہ سے عام ہو گئی. باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کی وجہ سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، انہی کی وجہ سے ان کے بچے بھی آگے تعلیم یافتہ ہو گئے. اور ہمسائے کچھ تھے وہ بھی انہی کی بدولت انہوں نے تعلیم حاصل کی. میرا سوال یہ ہے کہ اوڑی سے ان کا جو خاندان جو ہے، جی کچھ 2-3 بھائی جو ادھر رہتے تھے کھڈپورہ میں. تو دیکھا جائے تو آج سے 50 یا 100 سال پہلے بھی اگر دیکھیں گے تو کھڈپورہ ایک آؤٹ سکرٹس میں آتا ہے. ناروا میں دیکھیں تو باقی جتنے بھی لیروڈورا، ڈانگر پورہ ہے، یا ادھر گلستان، مالپورہ کی بات، پورا آؤٹ سکرٹس میں. کھڈپورہ میں اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے.
اور اس کے بعد بھی نیکسٹ جنریشن جو ابھی پڑھی لکھی سینٹ جوزف سے یا باقی ڈفرینٹ سکولز یا کچھ جو سرٹیفکیٹس میں نے دیکھی سلیم صاحب کے پاس، وہ انہوں نے لاہور سے بھی پڑھ کر ہاں بالکل آئے ہیں. تو باقی جگہوں پہ جو باقی لوگ رہا کرتے تھے باقی ولیجز میں، تو اتنی تعلیم و تربیت اس حساب سے کوئی اتنا معاملہ نہیں تھا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، وجہ یہی ہے کہ جو یہ اب خاندان ہی تو میں کہہ سکتا ہوں، ایک سلیم صاحب کا گھرانہ، خاندان تو نہیں، خاندان تو ایک ہے گھرانہ. جو سلیم صاحب کا گھرانہ تھا اور جو حنیف صاحب اور لطیف بیگ صاحب کا گھرانہ تھا، یہ دو گھرانے بہت پڑھے لکھے تھے، اور اسی کی وجہ سے آگے ان کے بچوں نے بھی بہت پڑھا لکھا، اور اسی کی روشنی تھوڑی ادھر ادھر بھی گاؤں میں بھی گئی، تو گاؤں والوں نے بھی تھوڑا بہت، باقی نے بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا. باقی جگہوں پہ ایسا نہیں تھا، باقی جگہوں پہ ایسا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. جو پڑھا لکھا، اور اس وقت یہ چیز تھی کہ باقی جگہوں میں غربت بہت زیادہ تھی، لوگ کام کو ترجیح دیتے، پڑھائی کی نسبت کام کو ترجیح دیتے تھے، تاکہ جس کر کے معاشی حالات. جو اورل آرکائیو، جو اورل ہسٹری جو میں نے ریکارڈ کی ہے، تو یہاں سے زیادہ تر لوگ جو لکڑیاں وغیرہ جو اس کا کاروبار کرتے تھے، بارہمولہ لے کے جا، باقی جگہوں پہ لے کے جا کے وہ وہاں پہ بیچا کرتے، وہ اپنا روزمرہ زندگی جو چلتی تھی جی. تو آپ بتائیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جب وہ جاب وغیرہ لگ گئے ان کے تو باہر ہی رہے ہوں گے نا، تو یہاں پہ جو تھے لوکلی جو یہیں پہ رہی، تو جیسے آپ بات کریں کہ یہاں پہ تو اس وقت بھی ایسا کوئی مطلب آنے جانے کا کیسے کیا؟ نہیں، باہر اس وقت آنے جانے کا یہ تھا کہ اس وقت وہ بہت محنت کش تھے، اگرچہ پڑھے لکھے تھے لیکن اس کے باوجود وہ محنت کش تھے زیادہ. میرے حنیف صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ رحامہ میں ڈیوٹی رہا ہوں. رحامہ میں ان کی ڈیوٹی جب رحامہ میں تھی، وہ صبح سویرے 3 گھنٹے پہلے جاتے تھے، وہاں ڈیوٹی دیتے تھے، اور شام کو پھر واپس، شام کو رات کو گھر دیر گئے، رات کو گھر واپس آتے تھے، پیدل جا کر اپ ڈاؤن کرتے تھے، پیدل جا کر. تو اس وجہ سے وہ زیادہ آؤٹ نہیں رہے. پھر لئیڈورا میں بھی وہ رہے، حنیف صاحب لئیڈورا میں بھی رہے، بارہمولہ میں بھی رہے، باقی جگہوں میں بھی رہے. پھر تو ان کا آسان رہا، آنا جانا ان کا آسان رہا. یہ نہیں کہ وہ سرے سے سرے باہر ہی رہے، نہیں. البتہ لطیف صاحب سوپر میں ڈیوٹی رہے، ان کا قیام زیادہ سوپر میں ہوا ہے، اور سوپر کے لوگ انہیں بہت معتقد ہیں، ان کے بہت ماننے والے ہیں ان کے. وہ بہت دینی شخصیت تھے، بہت پڑھے لکھے بھی تھے، دنیاوی حساب سے بھی اور دینی حساب سے بھی وہ بہت پڑھے لکھے تھے. ان کے بہت سے مرید ہیں، تو انہوں نے بہت لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا. یہ دونوں اس وقت جو لطیف صاحب جو ہیں یا حنیف صاحب کی بات کی آپ نے، تو یہی اپنے آبائی گاؤں میں ہی؟ نہیں، آبائی گاؤں میں آج ان کا کوئی نہیں ہے. مطلب وہیں پہ مدفن ہے؟ نہ، مدفن بھی نہیں ہے. لطیف صاحب یہاں ہی مدفن ہے، تو حنیف صاحب جو تھے وہ بارہمولہ میں ان کی رہائش لاسٹ پہ ہوئی تھی، وہ بارہمولہ میں ہی مدفن ہے. لطیف صاحب اپنے آبائی گاؤں میں. اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جیسے جب آپ لہریڈورا جایا کرتے تھے تو کیسے آنا جانا تھا؟ پیدل سڑک تو تھی نہیں، پیدل ہی آیا جایا کرتے تھے. کیسے آنا جانا؟ کھڑپرا سے بس پیدل نکلتے تھے، 1.5 گھنٹہ پہلے تو پہنچ جاتے تھے اسکول، پھر 1.5 گھنٹہ واپسی پہ لگتا تھا تو گھر پہنچ جاتے تھے. اس وقت کے حالات کو، اس وقت کے تو پڑھنے لکھنے کا یہ نہ بجلی تھی، نہ کوئی چیز تھی، نہ تیل تھا. وہ جنگل سے وہ ایک قسم کی وہ لکڑی ہوتی ہے جو جلائی جاتی ہے، جس کی روشنی ہوتی ہے، اس کو لش بولتے ہیں کشمیری میں، لش بولتے ہیں. ہم دلی بولتے ہیں اس کو، دلی. تو وہی جلا کر ہم پڑھا کرتے تھے، جو کوئی بھی پڑھا کرتے تھے وہی جلا کر پڑھا کرتے تھے. جی. اپنے جو آپ کے جو کلاس میٹس تھے اس وقت یا بیچ میٹس جو آپ کے ساتھ پڑھا کرتے، ان کا کوئی ایسی یاد یا ان کے نام وغیرہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، نام تو اس طرح تو کافی نام ہیں، لیکن اب ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا. بعد میں اس وقت کوئی رابطہ نہیں رہا. میں اپنے سکول میں اول سے لے کر 10ویں تک میں فرسٹ آیا کرتا تھا، پورے سکول میں فرسٹ آیا کرتا تھا. میرے کلاس میٹ جو تھے بعد میں ان کا پھر کچھ پتہ نہیں چلا، اپنے روزگار میں مشغول ہو گئے، میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، دوسرا اپنے کسی کام میں مشغول ہو گیا. تو ان کوئی ایسے نام جو آپ کا ابھی بھی یاد ہو؟ ایک قاسم خان تھا، وہ میرا یاد تھا، لیکن استادوں کے بارے میں مجھے پورا اس وقت بھی پورا علم ہے. قاسم خان یہ کہاں کے تھے؟ یہ لئیڈورا کے ہی تھے. یہ آپ کا دوست تھا؟ یہ میرا دوست تھا، میرا فرینڈ تھا، اور بہت قابل آدمی تھا. وہ دوسرے نمبر پہ آتا تھا، میں پہلے نمبر پہ آتا تھا، وہ دوسرے نمبر پہ آتا تھا.
مشتاق صاحب تھے، ان کا ہوٹل ہے بارہ مولہ میں، تو وہ بھی آپ کے بیچ میٹ؟ وہ بھی میرے بیچ میٹ ہی تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ ڈپارٹمنٹ آف ریونیو میں جی چلے گئے بحیثیت ایک پٹواری، جی، تو کیسے کیا رہتے تھے؟ ایگزامس وغیرہ رہتے تھے یا ڈائریکٹ اپوائنٹ؟ نہیں ایگزام نہیں رہتے تھے اس وقت۔ یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ اس وقت بورڈ ہوا کرتا تھا، بورڈ کے تھرو ملازم، اس وقت چیئرمین ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر، جی، بورڈ کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، تو اس وقت 5-6 بندے ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، پھر ایک ایک بندے کو لے کر وہ انٹرویو لیتے تھے، جو انٹرویو میں پاس ہوتا تھا تو اس کو انہوں نے ٹیبل پر، مثال ہم اس وقت ڈسٹرکٹ میں 5 بندے لینے تھے، انہوں نے ڈسٹرکٹ میں 5 بندے لینے تھے، ان کو اس وقت اور بھی انہوں نے آرڈر ٹائپ کر کے صرف نام وغیرہ باقی رکھا تھا، باقی سب کچھ ٹائپ کر کے رکھا کرتے تھے وہ، جس کا ان کو اچھا لگتا تھا کہ یہ اچھا ہے تو بس نام فل اپ کرتے تھے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوتی تھی، اوکے، دھاندلی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب میں گیا تو میرا انٹرویو بھی ہوا، مجھ سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا گیا، مجھے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کس شاعر کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے، حالانکہ میں نے اس وقت جھوٹ ہی بولا، مجھے زیادہ تر مرزا غالب کے ساتھ دلچسپی تھی، میں نے بولا مجھے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے ساتھ دلچسپی ہے، کہا ان کا کوئی شعر بولیے، میں نے ان کا ایک شعر بولا، نہ ہو نو امید نو امیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو بس وہ سب سوچتے رہے، پھر مجھے کہا جاؤ، اور اسی وقت میرا نام انہوں نے ٹائپ کر کے رکھ دیا تھا، میرا نام۔ پھر کیسے آپ کے پاس پھر اس کے بعد آرڈر وغیرہ؟ اس کے بعد ہمیں ریٹن آرڈر تھا ہمیں، تو اس وقت ایسی میری قسمت ہی کچھ ایسی تھی اس وقت، جب میں یہاں سے ریٹن دینے کے لیے بارہ مولہ جا رہا تھا تو اس وقت تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی، میرے پاس ایک لفافہ تھا، لفافے میں میرے سرٹیفکیٹ سے، انہوں نے کہا تھا کہ الانگ وتھ سرٹیفکیٹس آپ کو یہاں آنا ہے اور ریٹن ایگزام دینا ہے، فزیکل اپیرنس۔ مجھے وہ کاغذ راستے میں ہی گر گئے، جب میں دور نکل گیا پھر مجھے یاد پڑا کہ میرے ساتھ تو کاغذ تھے، میرے کاغذ کہاں گئے؟ میں پریشان ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو کوئی ایگزام میں بیٹھنے نہیں دے گا، لیکن چلو پھر بھی میں چلتا ہوں۔ لاسٹ مومنٹ پہ میں گیا، پھر انہوں نے بارش تھوڑا بارش اور ہوا تھی اس وقت، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کا انٹرویو باہر لینا تھا گراؤنڈ میں، لیکن چونکہ بارش ہے ہم آپ کو اس کے لیے ہم اندر ایگزام لے لیں گے، آپ اپنا صرف نام وغیرہ سب چیز لکھیں، تو آپ کی سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ بعد میں دیکھی جائیں گی، اس وقت آپ کی سرٹیفکیٹس نہیں دیکھی جائے گی۔ تو میں چلا گیا، میں نے لکھا سب کچھ، مجھے مضمون ایک مضمون لکھنا تھا، اس میں قصبہ بارہ مولہ تھا، میں نے اپنے قصبہ بارہ مولہ پہ لکھا، محل وقوع لکھا، اس کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، قصبے میں کون سی چیزیں اچھی ہیں، کیا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں لکھی میں نے قصبہ بارہ مولہ پہ مضمون لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ جو تھی یہ اچھی تھی، شروع سے ہی اچھی تھی، اردو ہینڈ رائٹنگ میری اچھی تھی، انگلش میں میری کمزور ہے، ویک ہے۔ تو میں واپس گھر آ گیا تو ایک دن بیچ میں نہیں تو ایک دوسرے دن مجھے خیال پڑا کہ چلو میں جس راستے سے گیا ہوں میں دیکھتا ہوں میری سرٹیفکیٹس کہیں مجھے مل جائیں راستے میں۔ جو ہی میں گیا تو مجھے گون ادھر اوپر ایک جگہ، آپ یہاں نہیں گئے ہوں گے، گون سے نیچے ہم سنگڑی اترتے ہیں، سیرداری بولتے ہیں اس کو، سیرداری مجھے وہ جو ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جھنڈ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، جی جھنڈ بولتے ہیں نا آپ، کیا چیز ہوتا ہے، زنڈی بولتے ہیں آپ اس کو بھی۔ تو اس میں مجھے کوئی چیز جاڑی میں کوئی چیز مجھے دکھائی دی، میں جب نزدیک گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری تمام سرٹیفکیٹس اسی میں ہیں۔ پھر میں نے وہ سرٹیفکیٹس لائی اور پھر جب ان کو اوریجنل سرٹیفکیٹس دکھانے کا ٹائم ہوا میں نے وہ دکھائی، اور پھر میں اس میں ملازم لگ گیا، پھر اس میں پٹواری لگ گیا میں اس میں۔ تو زیادہ تر میں نے اڑی میں ہی ڈیوٹی دی ہے، میں نے 20 سال اڑی میں ڈیوٹی دی ہے،
اس کے بعد میں گرداور بن گیا، پھر 6 سال گرداور رہا، پھر اس کے بعد 6-7 سال نائب تحصیلدار رہا، پھر اس کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ آپ بتائیں، چونکہ آپ نے 1 سال کے جیسے نوکری لگنے کے 1 سال کے بعد آپ مائگریٹ کر گئے، جی آپ نے مائگریشن کی طالبان میں، جی جی جی۔ تو جناب آپ بتائیں کہ وہ 92 میں جو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو اس وقت کی جو کافی نقصانات بھی ہوئے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا یا پہلی بار لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی۔ میں افیکٹ ہوا ہوں، اس وقت میں چھوٹا تھا، اس وقت مجھے میری ایج کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا مجھے خیال ہے، لگ بھگ میں 7 سال کا تھا۔ مطلب اس سال کون سے سال میں؟ سال آپ 59 میں پیدا ہوا ہوں، تو لگ بھگ 60 61 62 63 64 65 66 کی بات ہے، میں چھوٹا تھا۔ 66 میں ایک بار ہوا تھا؟ ہاں، اس وقت ہمیں کوٹھا تھا، اس وقت مکان نہیں تھا، ہمارا کوٹھا تھا، وہ تھا ہماری جو آبائی زمین تھی اسی کے بیچ میں تھا، تو اس کو بیچ میں کراس پڑ گئے اس کو۔ تو پانی کی وجہ سے پورا نہیں، وہ پانی نہیں دکھائی دیتا تھا، وہ زمین، ہاں زمینی آپس میں الگ الگ ہو گئے، شگاف پڑ گئے اس میں۔ تو اس وقت جو میرا وہ کوٹھا تھا ہمارا، وہ ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو میرے والد صاحب، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، میرے والد صاحب نے پھر یہاں رہائش اختیار کی، وہ جنگلات کی زمین تھی، پھر ہم نے اس وقت جنگلات کی زمین، اس وقت چونکہ ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے کہا اگر آپ کو کہیں بھی زمین جنگلات کی خالی ملتی ہے تو آپ اس میں شفٹ ہو گئے ہم دوسری جگہ۔ پھر اس کے بعد کچھ سال ہم رہے اس مکان میں، اور اس کے بعد پھر وہاں بھی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، تو وہاں سے بھی ہم پھر شفٹ ہو گئے، یہاں آ گئے 2-3 سال اس کے بعد بھی وہاں رہے۔ اس کے بعد تو کتنا نقصان وغیرہ انسانی جانی؟ نہیں، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، تو مالی تھوڑا بہت ہوا، کوئی چیز تھی وہ ضائع ہو گئی، کچھ ہوا وہ ضائع ہو گیا، لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، انسان کم سے کم انسان بچ گئے، انسان ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے پاس آئے ہم کلمی دنیا میں، جیسے آپ نے قدم رکھا تو کیسے پتہ چلا آپ کو پہلی بار جب آپ نے قلم ہاتھ میں لیا، آپ نے لکھا، اور اس وقت آپ نے کسی انسان کو دکھایا کہ میں یہ کیا چیز ہے، یہ شاعری ہے، کیا ہے؟ جی دیکھیں سر، اس کا میں نے، تو یہ کب کانشیس کب ہو گیا؟ اس کا میں نے تھوڑا ذکر پہلے کیا ہے، اب اس کو دوبارہ میں ذکر کروں گا، جو آپ نے سیلبس کا ذکر کیا۔ کریکٹ۔ اس وقت کا جو سیلبس تھا، اس وقت ہمارے اردو کتاب جو تھی اس میں نثر بھی ہوتا تھا، نظم بھی ہوتی تھی۔ کریکٹ۔ اور میں جو نظم پڑھتا تھا یا نثر پڑھتا تھا، مجھ میں ایک ذہن خود بخود ایک ذہن پیدا ہو گیا کہ اگر یہ چیزیں یہ لوگ لکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں یہ چیزیں؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی تو یہ چیزیں لکھ سکتا ہوں۔ مجھے وہاں سے اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کروں، لیکن میں نے چند سال تو اس کو دیے، لیکن اس کے بعد جو ہی میں نوکری مطلب پیشہ میں نے نوکری کا اختیار کیا، اس کے بعد مجھے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھا جاری رکھ سکتا، کیونکہ اس وقت کام کا برڈن بہت تھا، ذمہ داری بہت تھی، اس وقت افسر جو تھے وہ بہت کام لینے والے تھے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے 2-3 حلقوں کے چارے تھے، یعنی جہاں 3 آدمی ملازم ہونے چاہیے تھے وہاں میں اکیلا تھا۔ ایک دن مجھے 3 4 جگہوں پہ حاضری دینی ہوتی تھی، کیونکہ اگر 3 آدمی ہوتے وہ 3 اپنے الگ الگ جاتے، لیکن جب ایک ہی آدمی ہوگا 3 جگہوں پہ، اس کو تو بہت مشکل تھا، پھر میرے پاس کچھ ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اس سلسلے کو کچھ آگے بڑھا سکتا۔ تو پھر پہلی بار کب آپ نے شروع کیا؟ اور میں لگ بھگ میٹرک میں تھا جب میں نے شروع کیا۔ ہاں، تو اس وقت کی کوئی یاد آپ کو؟ جیسے کوئی اس وقت دیکھیں، اس وقت جو شروع میں نے لکھا وہ مجھے کچھ زیادہ معیاری نہیں لگا۔ آپ نے کسی استاد وغیرہ؟ نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے صرف جو بکس پڑھی ہیں وہ پڑھی ہیں، اور بکس میں نے زیادہ تر، مجھے ایک بری عادت تھی، یا بری عادت ہی سمجھے، کہ میں ناول زیادہ پڑھتا تھا، بہت زیادہ۔ جیسے کہ بہت زیادہ رانو تھا، ایک رائٹر ہے رانو، اس کے میں نے بہت سے ناول پڑھے ہیں، اور بھی ناول میں بہت پڑھتا تھا۔ بکس کا کہاں سے آپ ایکسس کرتے تھے؟ یہ میں بارہمولہ سے لیتا تھا، وہ بک سیلر سے لیتا تھا۔ اچھا، آپ پرچیز کرتا تھا میں بارہمولہ میں کون سی دکان سے؟ بارہمولہ میں کالج بک شاپ ہے، خان بک سٹال ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس وقت ایسی کتابیں میسر اس وقت میسر تھی، اس وقت ایک یہ تو میسر تھی، اور اس وقت ایک رسالے نکلتے تھے
وہ میسر ہوتے تھے. آج وہ رسالے جب میں دیکھتا ہوں تو وہ نہ وہ رسالے ہیں، نہ وہ کتابیں کہیں ہیں، نہ وہ کچھ ہیں. صرف پولیٹیکل سائنس ہے، صرف کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ کتابیں سامنے ہوتی ہیں اور وہ کتابیں سامنے نہیں ہوتی جو کتابیں ہم پڑھتے تھے. تو کون کون سے جانرا میں آپ؟ 4 رنگ تھا، 1000 رنگ تھا، سادہ رنگ تھا، باقی چیزیں تھیں جو یہ ہم اس وقت پڑھتے تھے. افسانے ہوتے تھے ان میں، باقی چیزیں ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے. اس سے ہمیں تھوڑا حوصلہ ہمت ملتی تھی. کلمی دنیا، علمی دنیا میں آپ نے بھی پھر قدم رکھا. اور کون کون سی زبان میں آپ لکھتے ہیں؟ میں پہاڑی اور اردو میں لکھا میں نے. پہاڑی میں میں نے لکھا لیکن کم ہی لکھا ہے. پہاڑی میں کم اس وجہ سے لکھا کہ ایک تو میری مصروفیت زیادہ تھی، دوسرا یہ چیز تھا کہ میں کلچرل اکیڈمی کے ساتھ کچھ سال وابستہ رہا ہوں. کلچرل اکیڈمی سری نگر کلچرل اکیڈمی. وہ کس شعبے سے؟ وہاں پہ الگ الگ ہے نا، پہاڑی ہے، پہاڑی کلچرل اکیڈمی سے وابستہ. جب سری نگر میں آپ کی ڈیوٹی؟ سری نگر ڈیوٹی نہیں تھی اس وقت. میں بطور ٹریننگ تھا، پٹوار ٹریننگ کر رہا تھا. ہمیں 9 مہینے ٹریننگ دی جاتی تھی سری نگر میں. شالیمار نشاط میں فیلڈ ٹریننگ ہمیں ہوتی تھی، کس طرح پٹوار کرنا ہوتا ہے یہ ہوتی تھی. کس سال کے بعد؟ یہ ہے لگ بھگ 94 کی بات. تو اس وقت کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی ادبی تنظیم؟ اس وقت چونکہ میرا ڈیرا وہاں جواہر نگر میں تھا اور لال منڈی جو جہاں یہ کلچرل اکیڈمی تھی، یہ ہمیں ہر روز اس سے آنا جانا ہوتا تھا، اسی راستے سے آنا جانا ہوتا تھا. پھر جب ایک دوسرے سے پتہ چلا کہ یہ کلچرل اکیڈمی ہے، اس میں اپنے شعبہ جات ہیں، اردو ہے، پہاڑی ہے، باقی چیزیں ہیں، تو پھر میں نے بھی پہاڑی جو تھے ان کے ساتھ تھوڑا رابطہ قائم کیا. پھر اس میں شیرازہ نکلتا تھا، اس وقت ایک رسالہ نکلتا تھا ماہانہ رسالہ شیرازہ، اس میں میرے کچھ وہ غزلیات وغیرہ وہ نکلتی تھی. پھر اس کے بعد جب میری زندگی ڈسٹرب ہو گئی، پھر میں لگ گیا اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو پھر میں وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. پھر وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکا. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بھی جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا تبرکن اپنے کلام میں تھوڑا سا دیکھیں. ایک چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بات بولوں گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بولوں گا کہ مجھے غالب سے بہت دلچسپی ہے. جی، مرزا غالب سے بہت دلچسپی ہے. تو مرزا غالب کا جب میں دیوان غالب پڑھتا ہوں تو اس میں ہے سب سے پہلے جو نظم لکھی گئی ہے دیوان غالب میں، وہ ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. یہ مرزا غالب کی سب سے دیوان غالب کی سب سے پہلی غزل یہی ہے. جب میں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا تو میں نے بھی انہوں نے نقش سے شروع کیا تھا، میں نے بھی نقش سے شروع کیا ہے. میں آپ کو وہ بھی بول دوں گا. سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے نقش آسانی سے مٹ سکتا نہیں، نقش آسانی سے مٹ سکتا نہیں، کیا نگارے دل بھی دل رکھتا نہیں. نقش آسانی سے مٹ سکتا نہیں، کیا نگارے دل بھی دل رکھتا نہیں. ساز غم کیوں کرنا ہو آرام دل، بے وجہ یوں سفر بھی کٹتا نہیں. ٹمٹماتا ہے کہیں اب تک چراغ، سو کوئی پروانہ بھی ہٹتا نہیں. 400 ہیں راہزن ہی راہزن ہو گیا ڈاکو برابر. 400 ہیں راہزن ہی راہزن، قافلہ دل کا مگر لٹتا نہیں. سلسلہ ہر مد و جزر کا خاموش، اب کوئی طوفان غم اٹھتا نہیں. تم اگر چاہو کرو حسن سلوک، غیر کے آگے یہ سر جھکتا نہیں. شب غم ہے کس قدر راحت فضا، ایک آنسو فرش پر گرتا نہیں. غم نے آساں کر دیا جینا میرا، اب غم ہستی سے میں ڈرتا نہیں. سوچتے ہیں جب وہ میرے باب میں، آہ بھرتے ہیں کہ یہ مرتا نہیں. پھر اور تو بہت سے لکھے ہیں. دل کی حالت پہ رحم آتا ہے جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں. دل کی حالت پہ رحم آتا ہے جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں. سامنے ہو پری خیالوں کی کس کے ایسے نصیب ہوتے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، سامنے کچھ رقیب ہوتے ہیں. بھول جاتے ہیں عہد ماضی کو، لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں. بھیک لینے تیری محبت کی در پہ کتنے غریب ہوتے ہیں. عیش و عشرت میں جھومنے والوں، غم کے سائے محیب ہوتے ہیں. اے صنم آج تیرا سہارا نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ہمارا نہیں. پاس ہو کر بھی ہوں دوریاں اس قدر،
میری الفت کو یہ سب گوارا نہیں، دھڑکنیں دل کی ہر دم بلاتی رہی، تجھ کو شکوہ ہے ہم نے پکارا نہیں، دامن موج میں زندگی کی ڈگر اور صدیوں کی راہ تک کنارہ نہیں، ہم نے کانٹوں سے اب راہ ہموار کی، گلشن آرزو کو نکھارا نہیں، اب تو صحراؤں میں ہم ہوئے خیمہ زن، ایسی بستی میں اپنا گزارا نہیں، اس جہاں کی تمنا سے کیا فائدہ جس میں کوئی کسی کو پیارا نہیں۔ واہ، فارسی یا آپ پہاڑی میں کہہ رہے تھے شاید، اور پہاڑی میں بھی آپ لکھتے ہیں، تو اس میں سے تھوڑا سا آپ جو تبرکن ہمیں سنائے کہ ایک آدھی پوائم پہاڑی میں دکھا۔ میں تو بولوں گا لیکن شاید آپ پہاڑی سمجھ نہیں سکیں گے۔ گیت ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، اج پائی نہیں پائیاں دے، اج یار نہیں یاراں دے، یعنی بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، اج پائی نہیں پائیاں دے، اج یار نہیں یاراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، اج پائی نہیں پائیاں دے، اج یار نہیں یاراں دے، کچھ دیر نہ لگدی ہے، کچھ دیر نہ لگدی ہے، ایک بار بدل جاندے، اے وعدے سجنا دے جو نرخ بازاراں دے، اے وعدے سجنا دے جو نرخ بازاراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، تڑے ملن دی آساں کو میں سینے لا رکھیا، تڑے ملن دی آساں کو، آساں کہتے ہیں ایک قسم کی امید، آس، آس، تیرے ملن دی آساں کو میں سینے لا رکھیا، پیڑے ملن نہ دیں دے نہیں اونچے پہاڑ دیواراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان پہاڑاں دے، دل لانا تا اوکھا نہیں پر اوکھی جدائی ہے، دل لانا تا اوکھا نہیں پر اوکھی جدائی ہے، ڈاڈے روگ کلیجے دے برے حال بماراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، ہر ظلم انہاں دا جے احسان دی شکل ہوئے، ہر ظلم انہاں دا جے احسان دی شکل ہوئے، احسان بھی مجھ سارے جڑے بعد شماراں دے، کدے آؤ تے پیش کراں دل چیر بڑا تھالی، کدے آؤ تے پیش کراں دل چیر، یعنی دل چیر، کبھی آ جاؤ میں تھالی میں اپنا دل نکال کے رکھ دوں گا، دل نکال کے رکھ دوں گا، یعنی دل کو تھالی بنا کے رکھ دوں گا، دل چیر کے تھالی بنا کے رکھ دوں گا، کدے آؤ تو پیش کراں دل چیر بنا تھالی، سونے پھول گلاباں دے سونے پھل اناراں دے، اور اس میں رکھوں کیا، گلاب کے پھول، خوبصورت پھول رکھتا ہوں، گلاب کے خوبصورت پھول اور اناروں کے جو یہ ہیں پھل ہیں، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، ہن سادہ وسا کوئی نہیں، کوئی آس نہ جینے دی، ایک بار سناؤ نہ دو بول قراراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان بہاراں دے، تسی آکھ دے ہو دل تھی مگو اپنے پلا چھوڑو، تسی آکھ دے ہو دل تھی مگو اپنے پلا چھوڑو، اے دلاں دے سودے نہیں، اے سودے نہیں یاراں دے، کریکٹ، اے دلاں دے سودے نہیں، اے سودے نہیں یاراں دے، یعنی دوستوں کے سودے نہیں ہیں، یہ دل کے سودے ہیں، اے دلاں دے سودے نہیں، اے سودے نہیں یاراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان پہاراں دے، مسرور دے زخماں دے مرہم نہ دوا ملدی، اے زخم پرانے نہیں کوئی صدیاں ہزاراں دے، ہن سارے مکے نہیں ارمان پہاراں دے۔ مسرور چونکہ آپ نے بات کی کہ جس میں ایک شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کہ مسرور ہی کیوں اور کیسے آپ نے اس کو اپنے تخلص کو چنا؟ مسرور یہ جو تخلص تھا یہ ایک سوچ کے ذریعے میں نے رکھا تھا، لیکن بعد میں اسے میں اتنا استعمال نہیں کر سکا، یہ سوچ یہ تھی کہ مسرور، اس پوئم میں آپ نے استعمال کیا؟ ہاں کیا ہے، بعض اور بھی پوئم ہیں اس میں بھی ہوگا مسرور ہوگا، جی، مسرور کے جو لفظی معنی یہ خوش ہیں، خوش ہیں، مسرور یعنی فلانا آدمی مسرور ہے، یہ خوش ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے وجہ سے اور لوگوں کو خوش رکھ سکوں، اس لیے میں نے اپنا لفظ یہ تخلص جو ہے یہ مسرور رکھا تھا، تاکہ میری وجہ سے باقی لوگ جو ہیں وہ تھوڑی خوش رہیں، خوش باش رہیں، وہ اس وجہ سے اپنا تخلص جو تھا وہ میں نے مسرور رکھا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کبھی کبھار جو ایسا بھی ہوا کہ میں نے بالکل بھی استعمال میں نہیں لایا اس کو، ہاں، تو کیا وجہ ہوئی کہ بھئی لا استعمال کسی پوائم میں آپ نے استعمال کیا، اس تخلص کو کسی وقت نہیں کیا؟ بعد میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ یہ تخلص میرے حساب سے کوئی اتنا، اگر پوائم اچھی ہو تو تخلص نہ بھی استعمال کیا جائے تو کوئی اتنا معنی نہیں ہے اس کے، حالانکہ بہت سے شاعر حضرات ہیں جو تخلص رکھتے ہیں،
اور بہت سے شاعر حضرات ہیں جو بغیر تخلص کے اپنی نظم یا پوائم جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تخلص اس وقت ایک رواج تھا. اس وقت پرانے زمانے کے جو شعراء تھے ان کا ایک تخلص تھا, ایک اپنا ایک وہ تخلص اپنی پہچان کے لیے رکھتے تھے, ایک پہچان کے لیے ایک تاکہ آخری مصرے میں پتہ چلے کہ یہ کس شاعر نے لکھا ہے. لیکن وہ اتنا نہیں ہے, چونکہ بڑے بڑے شاعر جو گزرے ہیں, راہی بستوی ہیں, راحت اندوروی ہیں, یا باقی چیزیں ہیں, مسعود انور ہیں, یہ باقی چیزیں ہیں, یہ ہر نظم میں ہر پوائم میں کوئی تخلص استعمال نہیں کرتے ہیں, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پوائم میں ہر چیز میں تخلص استعمال کیا جائے. مسرور صاحب ہی بولیں گے. آپ بات کر رہے تھے ریڈنگ کے حوالے سے, تو آج کے دور میں چونکہ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ آخری دور ہے جو اس وقت کتابیں پڑھ رہا ہے. آنے والے وقت میں کوسوں دور چلے جائیں گے لوگ, کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں. تو آج کے ٹائم میں موسٹلی جو لوگ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں, یا اگر کوئی کتابی شکل میں بھی کوئی ان کے پاس نسخہ ہوگا بھی وہ PDF فارم میں ہوگا, سافٹ کاپی فارم میں. تو آپ بتائیں کہ آج کے وقت میں بھی یہ کتابیں جو ہے ہارڈ کاپیز میں کتابی شکل میں پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ بچپن سے ہی مجھے ایک شوق رہا ہے کتابوں کے ساتھ, ایک لگاؤ. غیر سیلبس کتابیں, غیر سیلبس کتابیں, چونکہ ہمارے آج کے وقت میں بھی اگر اسٹوڈنٹس پہ دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے بس کچھ سلیکٹڈ جو گائیڈ وغیرہ لا کے وہ بک شاپ سے اس کی سلیکٹڈ کویسچنز ایگزام. اس چیز کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. اس چیز کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک جب سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی عام ہوئی ہے, ایک جب انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی. جس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی, جس وقت یہ ویڈیو نہیں تھے, یہ باقی چیزیں نہیں تھیں, اس وقت دو چیزیں عام تھی لوگوں میں, ایک کتاب پڑھنا اور دوسرا ریڈیو سننا. آج کسی گھر میں آپ کو ریڈیو نہیں ملے گا, اور کتاب بھی کسی گھر میں نہیں ملے گی. آج صرف لوگ انگلش کے پیچھے دوڑتے ہیں. اپنی ثقافت جو ہے, اپنی تہذیب جو ہے, اپنا جو ورثہ ہے, اس کو لوگ بھول چکے ہیں. آج ان چیزوں کی طرف کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب یہ چیزیں, یہ شاعری ہے یا یہ چیزیں ہیں, یہ ایک کتاب ہے. یہ ایک کتاب اگر پبلش بھی ہو جائے تو یہ صرف کسی کتاب گھر میں صرف کتاب ہی رہے گی, اس کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو, کتابوں کا جو پڑھنے کا رجحان تھا, اس کو بہت کم کر دیا ہے اس کو. بالکل. تو جس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت اگر لوگوں کو کچھ دلچسپی تھی تو وہ کتابوں سے تھی. لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے تھے, لوگ کتابوں سے. آپ تو گوگل پہ سرچ کر کے ہر چیز نکل آتی ہے. تو آج لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا نہیں ہے. مطلب آپ بتائیں کہ ہارڈ کاپیز کو پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ان چیزوں کا نہیں, وہ سافٹ کاپی میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے دلچسپی کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل یہ کتاب میں نے شروع کی تو شروع سے لے کر آخر تک انسان ڈائیورٹ وہ نہیں ہو جاتا ہے اس کا اٹینشن. جو موبائل ہاتھ میں لیے آپ نے, موبائل فون میں کوئی کتاب رکھی ہے تو کبھی ادھر اور کبھی کہیں اور چلا جاتا ہے. کنیکٹیوٹی رہتی ہے کتاب میں. بالکل. اور حافظہ جو ہے اور انسان کی جو قابلیت ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, نمایاں ہو جاتی ہے. یہ کئی ایسے الفاظ ہیں, کئی مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں یہ بات پھر بھی دہراتا ہوں کہ آج کے کئی اساتذہ ہیں, اگر ان کے اردو کا ٹیسٹ لیا جائے تو ان میں سے اکثر اساتذہ جو ہیں انہیں کئی ایسے الفاظ ہیں جو انہیں لکھنے نہیں آئیں گے. لکھنے کا مجھے نہیں لگتا, میرے نظر میں بہت سارے, کیونکہ میں بذات خود بھی ایک استاد ہی ہوں. جی ہاں بالکل, پڑھاتا ہوں. تو بہت سارے استاد ایسے جن کو اردو میں بات کرنی نہیں آتی. جو مونس کو مذکر, مذکر کو مونس کہتے ہیں. تو یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی جو مائنر کریکشنز ہے یہ ریڈنگ سے ہی دور, یہ ریڈنگ سے. مثال ایک لفظ میں آپ کو بولوں گا, قابل. ایک قابل ہے جو قابل ہے, ایک جگہ کا نام ہے قابل. ایک قابل ہے جو انسان میں قابلیت ہے, وہ قابل ہے. ایک کیف سے لکھا جائے گا, دوسرا کاف سے لکھا جائے گا. اگر کیف کی جگہ کاف لکھا جائے, کاف کی جگہ کیف لکھا جائے تو قابل اور قابل میں بہت فرق ہے. پورا بگڑ جائے گا, معاملہ ہی بگڑ جائے گا. ہاں, اور یہ تلفظ جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں, میں خود آج میں کہتا ہوں کہ میں جس طرح ایک بچہ سیکھتا ہے میں اس طرح سیکھتا ہوں. آج بھی اگر مجھے, آپ تو میری نظر بھی تھوڑی کمزور ہے, آج بھی کتاب ہے, اگر میری نظر سے کوئی کتاب گزرے گی میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ کون سا حرف کس طرح لکھا ہے, کس طرح پڑھا جاتا ہے, کس طرح لکھا جاتا ہے. یہ چیزیں تو بہت ضروری تھی.
اور آج کے دور میں لٹریچر جو ہے یہ صرف انگلش لٹریچر آیا ہے، اردو برائے نام ہی ہے. اردو میں کوئی فیل بھی ہوتا ہے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اردو ہے، یہ معمولی چیز ہے. لیکن انگلش پہ زیادہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ انگلش پہ ہے، اردو پہ زیادہ نہیں ہے. لیکن حالانکہ گورنمنٹ نے رکھا ہے، گورنمنٹ نے اردو بھی رکھا ہے، انگلش بھی رکھا ہے، اپنی مادری زبان پہاڑی بھی رکھی ہے، کشمیری بھی رکھی ہے، یہ پڑھنی ہے. لیکن لوگوں میں خود دلچسپی نہیں ہے ان کو پڑھنے کی، لوگوں میں خود دلچسپی ان کو پڑھنے کی نہیں ہے. تو اب گورنمنٹ کیا کرے گی اس میں؟ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی ہے. پڑھنا تو ہم لوگوں کو ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. گورنمنٹ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. جب ہم خود آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے. سلیبس کے بغیر بھی بہت سارا ایسا لٹریچر ہے جو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور استادوں کا تو مطلب کام ہی ہے، پہلے پڑھو اور اس کے بعد پڑھاؤ لوگوں کو. استادوں کا تو کام ہی ہے. بالکل. تو ایک استاد کو تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے طالب علم جو ہے اس کی ہر بات کا، ہر چیز کا جواب. میں نے دیکھا ہے، میں نے جب میرے بچے پڑھتے تھے اسکول میں، انہیں وہ اوپر وہ اس کو بولتے تھے، وہ ایک سطر لکھ کر دیتے تھے، پھر باقی وہ صفحہ وہی لکھنا تھا. مجھے ہنسی آتی تھی اس وقت جب میں دیکھتا تھا، وہ مجھے ہنسی آتی تھی. میں حالانکہ کریکٹ کرتا تھا، ان کو بچوں کو بولتا تھا یہ اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے. لیکن مجھے اس وقت ہنسی آتی تھی کہ یہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے. سو بیگ صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور جاتے کوئی خاص اسپیشل میسیج دینا چاہتے ہو آپ ہمارے جو اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو ینگ رائٹرز ہیں، بڈنگ رائٹرز ہیں، جو ادبی دنیا میں جو قدم رکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی خاص میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میرا میسیج تو یہ ہے کہ کچھ ینگ رائٹرز ہیں جن میں یہ دلچسپی ہے کہ وہ تھوڑا رائٹنگ میں کچھ کریں میرے اپنے حساب سے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے. خاص کر کے میں اپنے علاقے نارواؤ کی بات کروں گا، باقی جگہوں کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن اپنے نارواؤ کی بات کروں گا. مجھے کوئی رائٹر ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں یہ دلچسپی ہو کہ وہ خود لکھے یا اپنے لکھے ہوئے کو کسی سے اصلاح کروائے، تھوڑا اس میں کٹ چھانٹ کروائے تاکہ وہ اس سے کریکشنز کروائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. ایسا کوئی ہے نہیں. تو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کو شعراء کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، ادبی جو لٹریچر ہے وہ پڑھنا چاہیے. اسے اگر وہ خود نہیں بھی لکھیں گے لیکن اس سے ان میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ناکام نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب ہوں گے. تو ان کو پڑھنا چاہیے. اردو لٹریچر، خاص کر کے اردو لٹریچر جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. تو اور یہاں کا ماحول ویسا نہیں ہے. اگر ماحول یہاں کا ویسا ہوتا، یہاں کچھ شعراء حضرات ہوتے ایسے جو دوسروں کے کام آ سکتے، تو ان میں سکھاتے بک ریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یا اس میں جو نظم نثر اس میں کیا فرق ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، بیسک جو سٹرکچر ہے، قصہ کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہوتی ہے، مرثیہ کیا ہوتا ہے، رباعی کیا ہوتی ہے، باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. نہ تو ان چیزوں کا کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی چیز ہے. ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے وقت کے حساب سے اپنا گزارا کرتا ہے، بس ویسے ہی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کلیکٹیولی سوسائٹی کو لے کے اگر کسی نے سیکھ بھی لی یہ چیزیں، مطلب اس کو سوسائٹی کو بھی واپس دینا چاہیے، بیک ٹو دا سوسائٹی. اس کو کچھ فائدہ، سوسائٹی کو اس کا کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ بتائیں کہ ثقافت کی بات کی آپ نے، باتوں میں ورثہ یا تہذیب کی بات کی آپ نے. ایک انسان کو کتنا ثقافت کے ساتھ یا اپنے ورثے کی جو ہیریٹیج کے ساتھ کتنا جڑا ہوا رہنا چاہیے، اور اس کے کیا امپیکٹ رہے گا اس کی لائف پہ؟ ثقافت کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حالانکہ آپ بھی شاعری کی بات کریں، یہ اردو ہے. اردو ہندوستان کی دوسری زبان ہے. پہلے نمبر پر اگر ہندی ہے تو دوسرے نمبر پر اردو ہے، جو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے، جس کو لوگ سمجھتے بھی ہیں، جس کو لوگ بولتے بھی ہیں. یہ تو ایک مجبوری بھی ہے، یہ ایک مجبوری بھی ہے. باقی راز جہاں تک ثقافت اور ورثے کا تعلق ہے، تو ورثے اور ثقافت کا تعلق الگ الگ ہے. آپ کس کمیونٹی سے ہیں، آپ کس
طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا ثقافت ہوگا، آپ کا لباس اپنا ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ اپنا ہوگا، ہمارا اپنا طور طریقہ ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا اپنا طور طریقہ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کچھ پرانے بڑے جو کافی جن کو ہم کافی بڑے لوگ مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو یہ نہیں کہا کہ ہم دوسرے کے سامنے اپنی زبان میں کیوں بات کریں۔ ان کو شرم محسوس نہیں ہوئی اس بارے میں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اردو میں بات کریں، انگلش میں بات کریں، اپنی زبان میں کیوں بات کر رہے ہیں ہم۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں جو لوگ اپنے وراثت، اپنے ثقافت کو محفوظ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو مبارکباد ہے جو اپنی وراثت اور ثقافت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ابھی آج اس وقت کچھ مطالعہ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو 1-2 سال سے مطالعہ کچھ نہیں کر رہا ہوں میں۔ مجھے کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں میں نے لا کر رکھی ہیں، لیکن مطالعے کی میری اپنے یہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے کہ جس وجہ سے میں مطالعہ کر سکوں۔ جی۔ ہاں، میرے اپنے کچھ آپ نے دیکھا، میں نے چند ڈائری میں اشارہ، میرے کچھ کاغذ پر لکھے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی الماری میں ہوگا، کوئی کسی لاکر میں ہوگا، کوئی کسی جگہ ہوگا، کچھ ہوگا۔ یکجا نہیں کر سکتا ہوں میں کہ اب میں اپنے سب چیزوں کو یکجا کر لوں۔ اب وہ چیزیں بھی مد نظر ہیں۔ ایک تو بینائی کا تو بھی تھوڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے، شوگر کی وجہ سے بینائی کے ہیلتھ ایشوز بھی ہو گئے۔ تو کیسے کب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا جو مسفت جو ہے یہ کتابی شکل میں آپ اس کو اسی زندگی میں، یا مطلب کوئی پلان ایسا چھاپنے کا، پبلیکیشنز؟ اس کے لیے تو شرط اول یہ ہے کہ پہلے جتنا بھی میرا لکھا ہوا ہے وہ ایک جگہ یکجا ہونا چاہیے، اوکے، تب جا کر یہ پبلش بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلش اگر کرے گا انسان تو کس لیے کرے گا پبلش؟ جب کسی چیز کا خریدار ہی کوئی نہ ہو تو اس چیز کو بیچنے والا کیا بیچے گا جس کا کوئی خریدار ہی نہ ہوگا؟ نہیں، ایٹ لیسٹ ایک رائٹر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ وہ تو ہے، لیکن مجھے آپ بولیں کہ آج کتنے لوگوں کو اپنے پرانے جو ہیں ان کے بارے میں واقفیت ہے یا ان کو یاد رہتا ہے؟ آج کوئی یاد نہیں رکھتا کہ ہمارے بزرگ کون تھے، ان کے بزرگ کون تھے، وہ کیا کام کرتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ پبلش کی بات جہاں تک ہے تو پبلش تو دل تو کرتا ہے کہ پبلش کروں اس کو، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ پبلش کرنے سے کوئی نہیں، میرے جیسے بہت لوگ بھی ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ قدردان ہیں ایسے چیزوں کے، بزرگوں کے، یا پرانے زمانے میں جو رسم رواج یا ثقافت یا ورثہ کی بات کی آپ نے، بہت کم لوگ ملیں گے، لیکن ہیں لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہیں، لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں۔ جی۔ زیادہ لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ کتابوں کا پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ کتابیں اب صرف الماریوں کی زینت بن کر رہ گئی ہیں، باقی یہ کتابیں جو ہیں یہ ان کو کوئی پڑھنے والا آج نہیں ملے گا آپ کو۔ چلے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کی مہربانی۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری یہ بات چیت سنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔